السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ ایک دفعہ تہجد کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ سو رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ کے والد صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ نے کہا کہ کیا اچھا نہ ہوتا کہ یہ لوگ بھی نماز تہجد پڑھ لیتے؟ اب کہا بلند آواز میں۔ جب یہ ان کے والد صاحب نے سنا تو ان کے والد صاحب نے بھی کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوتا کہ تم بھی سو رہے ہوتے اور غیبت سے بچ جاتے۔ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ نماز کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ سو رہے ہیں کہ ان کے لیے اچھا تھا کہ یہ بھی اٹھ کر نماز پڑھ لیتے، صرف اتنا ہی کہا تھا۔ تو ان کے والد نے کہا کہ اچھا یہ بھی ہوتا کہ تم بھی سو رہے تو اور غیبت سے بچ جاتے۔ میرا یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ کتنی غیبت کرتے ہیں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی اتنی غیبت کر دیتے ہیں، پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کون سا ان کی غیبت کی ہے، میں تو ویسے دنیاوی باتیں کر رہا تھا۔ بس ہم یہ کہہ کر اپنی بات کو ٹال دیتے ہیں۔ غیبت کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ غیبت جو شخص غیبت کرتا ہے اس کو گویا اتنا گناہ ہے کہ جس طرح اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا ہو، اس کو بھی اتنا گناہ ہوتا ہے کہ جتنا اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا۔ کون ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ کون ہے جو اتنا بے رحم ہوگا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ میرے خیال سے تو کوئی بھی نہیں ہوگا جو یہ پسند کر لے۔ پھر بھی ہم لوگ اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے، جہاں پر ہم دو لوگ بیٹھتے ہیں تیسرے کی برائی شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے اس طرح کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ کیا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے۔ کتنا گناہ ہم اپنے سر پہ لے رہے ہوتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رب ہماری التجائیں نہیں پوری کر رہا، رب ہماری حاجتیں پوری نہیں کر رہا۔ اتنی دعائیں کرتے ہیں پھر بھی ہمیں پریشانیوں سے دور نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ کس وجہ سے نہیں کر رہا؟ کبھی اپنے اوپر غور کیا ہے کہ ہم اس رب کی کتنی سنتے ہیں؟ رب ہم کو دن میں 5 مرتبہ نماز کی طرف بلاتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، مؤذن کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، مؤذن کہتا ہے آؤ اپنی فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف آؤ۔ کیوں ہم نہیں جاتے؟ ہم اپنے رب کی سنتے ہیں؟ رب بھی اس کی سنتا ہے جو آدمی اس رب کی بھی سنے۔ جو رب نے احکامات ہم پہ نازل کیے ہیں ان کی بھی پیروی کریں ہم لوگ نہیں کرتے اس چیز کو۔ ہم ایسے ہی ہیں جیسے کہ ہم ایک بہرے گونگے بن کے رہ گئے ہیں صرف، اور پھر ہم اپنے حکمرانوں کی طرف انگلیاں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران اس طرح ہیں، ہمارا ملک مسلمان ہے اور ہمارے مسلمان میں فحشی پھیل رہی ہے۔ کون پھیلا رہا ہے؟ ہم لوگ پھیلا رہے ہیں نا۔ روکنا کس نے؟ ہم نے روکنا ہے، اوپر والے حکمران نے روکنا ہے کر۔ ان کا بھی حق ہے، بہرحال سب سے زیادہ حق ہمارا اپنا ہے۔ جب تک ہم خود اپنے اندر والے ضمیر کو نہیں جگائیں گے، حکمران چاہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ جب ہم خود اپنے اندر عزم کر لیں گے، خود کو چینج کریں گے، تب ہمارا ملک چینج ہوگا۔ صرف ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کر دیتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ اس طرح کر رہا ہے، وہ اس طرح کر رہا ہے، بس انگلیاں ہم دوسرے کے اوپر اٹھانا پسند کرتے ہیں۔ دوسرے کے اوپر ایک انگلی جاتی ہے اور اپنے اوپر 3 آتی ہیں۔ ابھی ہم کبھی اس طرح چیز کو خیال ہی نہیں ہمارے دل میں آتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم کتنی عظیم امت ہیں، پھر بھی اس برائیاں آ رہی ہیں، ہمارے اوپر ایک عذاب آ رہا ہے۔
کیوں آ رہا ہے، کب ہم جاگیں گے، کتنی دیر تک ہم سوئے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔